جو بھی اٹیکس ہوتے ہیں انفیکشن کے سب سے پہلے وہ ٹونسلس ہی اس کو ٹیکل کرتا ہے. تو اسی لیے ٹونسل اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اس لیے بار بار ٹونسلائٹس جو ہوتا ہے وہ اتنا کامن ہے. امیونٹی کی زیادہ تر برڈن ہوتا ہے وہ ٹونسلس پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے بار بار جو انفیکشن ہے نا وہ یوں سمجھے جیسے پہرے دار کا کام کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں. بچوں میں یہ سلیپ اپنیا کر سکتی ہیں, جیسے بچوں کو منہ سے خراٹے لیتے ہیں, رات کو ان کا سانس بند ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتا ہے, ان کو سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے. السلام علیکم. ہم نے نوٹس کیا ہے کہ 92% ویوز ہمارے پاس ایسے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. تو آج ہم مرہم کی طرف سے آپ کے پاس ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور انفارمیٹیو کنٹینٹ اور اچھے ڈاکٹرز اپنے پلیٹ فارم پر لا سکیں. تھینک یو. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ارشد اللہ آفریدی ہے. میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر ENT ناک کان گلا کام کر رہا ہوں شالمار انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میں. اگر آپ کو میرے شعبے کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے, کوئی بھی معلومات لینی ہے تو آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو فون نمبر ہے اس پہ کال کر کے آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. اتنے زیادہ بچوں کو ٹونسلیکٹمی کی ضرورت یا ٹونسل نکالنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سب سے پہلے جو ایک چیز ہم سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ٹونسلز ہر بندے کے ہوتے ہیں. جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے, نارمل برتھ جو ہوتی ہے کسی بھی بچے کی, اس کے ٹونسلز ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہمارے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ کی امیونٹی کی زیادہ تر برڈن ہوتا ہے وہ ٹونسلز پہ ہوتا ہے. تو اسی لیے بار بار جو انفیکشن ہے نا وہ یوں سمجھے جیسے پہرے دار کا کام کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں. جو بھی اٹیکس ہوتے ہیں انفیکشن کے سب سے پہلے وہ ٹونسلس ہی اس کو ٹیکل کرتا ہے. تو اسی لیے ٹونسل اتنے زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اس لیے بار بار ٹونسلائٹس جو ہوتا ہے وہ اتنا کامن ہے. ٹھیک ہے. اور بچوں میں اس لیے کامن ہے کہ ساری رسپانسبلٹی, آلموسٹ میجورٹی رسپانسبلٹی امیونٹی کی جو ہوتی ہے وہ شروع میں ٹونسلس پہ ہی ہوتی ہیں. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے باقی جو آپ کے پارٹس ہیں اس میں. اب ٹونسل نکالنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کوئی بھی جسم کا کوئی بھی عضو ہو, کوئی بھی پارٹ ہو, جب اس میں انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, جب آپ کی اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرتی, یا اللہ نہ کرے آپ کو کینسر کا شک ہوتا ہے, یا آپ اس میں بار بار پیپ کا یا ریشے کا پڑ جانے کا علامات آتے ہیں, یا بار بار بخار ہوتی ہیں, کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر آپ ٹونسلیکٹمی کی طرف جاتے ہیں. اب بچوں میں اتنا کامن کیوں ہے؟ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بچوں میں دس از جو ہماری فرسٹ لائن آف پروٹیکشن ہے وہ ہے. تو اسی لیے ٹونسلائٹس بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, اگر امریکہ میں سالانہ 10 لاکھ سرجریاں ہوتی ہیں تو 10% آف دیم آر ٹونسلیکٹمیز, اور وہ پیڈیاٹرک ٹونسلیکٹمی ہے, مطلب بچوں کی ٹونسلیکٹمی, جو کہ آلموسٹ 10% ہوتی ہیں. تو اسی لیے بچوں میں یہ بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. اور اسی طرح بچوں میں یہ سلیپ اپنیا کر سکتی ہیں, جیسے بچوں کو منہ سے خراٹے لیتے ہیں, رات کو ان کا سانس بند ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتا ہے, ان کو سانس لینے کا مسئلہ ہو جاتا ہے, اور وہ رات کو مختلف آوازیں آتی ہیں, ناک سے ریشہ آتا ہے, جو اسی کی طرح ایڈینوائڈ جس کو ہم کہتے ہیں, دے آر لائک ٹونسلس, لیکن وہ ناک کے پیچھے ہوتے ہیں, تو دے آر آلموسٹ سیم تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ بھی بعض دفعہ آپ کو ایز اے پارٹ آف دس سرجری آپ کو ٹونسل ریموو کرنا پڑ سکتے ہیں. اچھا, ٹریٹمنٹ یوزولی ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے ہم جو علاج کی طرف جائیں تو پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اس کو میڈیسن سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں جو ایک ہمارا ہے کہ ہر گلا خراب ٹونسلائٹس نہیں ہوتا, یہ آپ کے کنسلٹنٹ نے ہی بتانا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو ٹونسلائٹس ہے یا باقی جو گلے ہے اس کا انفیکشن ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ کا گلا بار بار خراب ہو رہا ہے آپ نے ENT کنسلٹنٹ کو دکھانا ہے کہ, اور اس نے کیٹیگرائز کرنا ہے از اٹ فیرنجائٹس, ٹونسلائٹس یا کوئی اور گلے کی بیماری ہے. تو اسی لیے شروع میں اس کی ٹریٹمنٹ تو میڈیکل ہے. لیکن اگر بار بار انفیکشن ہو رہا ہے اور کچھ علامات ایسی ہیں کہ میڈیسن اثر نہیں کر رہی, یا اینٹی بایوٹک ایبیوز ہو رہا ہے, ہمیں مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کو اینٹی بایوٹک ٹونسلائٹس کی وجہ سے دینا پڑ رہی ہے, تو پھر آپ کو ٹونسلیکٹمی کی طرف جانا پڑتا ہے, اور آپ کو ٹونسل جو ہے اس کو ریموو کرنا پڑ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شروع میں جو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو میلیگننسی یا ٹیومر کا ڈاؤٹ ہے, کینسر کا ڈاؤٹ ہے, تو آپ نکال سکتے ہیں. سلیپ اپنیا جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں سانس بند ہو جاتا ہے سوتے ہوئے, تو اس میں آپ نکال سکتے ہیں. بار بار پس پڑ جانا, ریشہ پڑ جانا, اس میں آپ نکال سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو اگین آپ مرہم کے لنک پہ کلک کر سکتے ہیں, اور مرہم کے دیے گئے نمبر پہ کلک کر کے یا کال کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.